بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک اردو بی اے پارٹ 2 کے لیے ہے۔ نثر نگاروں کے بارے میں پڑھیں گے میر امن دہلوی۔ لیکچر نمبر 9 ہے۔ اسٹوڈنٹس، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا۔ اب ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ میر امن دہلوی، سب سے پہلے تعارف پڑھیں گے۔ میر امن دہلوی 1747 میں دلی میں پیدا ہوئے اور یہیں پروان چڑھے۔ ان کا خاندان ہمایوں بادشاہ سے لے کر عالمگیر ثانی تک منصب داروں میں شمار ہوتا تھا۔ سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر قبضہ کر لی اور احمد شاہ ابدالی نے گھر بار لوٹ لیا۔ چنانچہ تنگ دستی کے عالم میں انہوں نے دلی کو خیر بات کہہ دیا۔ عظیم آباد کے بعد 1798 میں کلکتہ آ گئے۔ 1801 میں فورٹ ولیم کالج میں ملازمت اختیار کی۔ فارسی کے قصے چہار درویش کو آسان اردو کے قالب میں ڈالا۔ باغ و بہار 1802 میں مکمل کی۔ ان کی دوسری کتاب گلشن خوبی اخلاق محسنی کا ترجمہ ہے۔ یہ 1846 میں شائع ہوئی۔ میر امن دہلوی نے 1803 میں وفات پائی۔ اب ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ عوامی زبان۔ میر امن دہلوی نے وہی زبان استعمال کی ہے جو دہلی کے شرفاء کی روزمرہ کی زبان تھی، جو عام بول چال میں رائج تھی۔ صرف چند متروک الفاظ اور محاوروں کے یا تذکیر و تانیٹ کے اختلافات کے میر امن کی زبان وہی ہے جو آج بھی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ اب ہم مزید آگے بڑھیں گے۔ بے ساختگی اور روانی کا جائزہ لیں گے۔ میر امن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ عبارت بے ساختگی اور روانگی سے ہم آہنگ رہے، اس کی سادگی اور سلاست میں کوئی فرق نہ آئے اور وہ کانوں کو بھی بھلی لگے۔ ان کی نثر سے زیادہ فصیح اور سلیس زبان میں موجود نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھیں گے۔ قصہ گوئی۔ میر امن نے دستان گوئی کی اعلیٰ روایات قائم کی ہیں۔ دستان نگاری کے بنیادی اصولوں کی پاسداری یہ میر امن کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہے۔ وہ قصہ گوئی کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی سامنے بیٹھا ہو قصہ سنا رہا ہے۔ قصہ کی ترتیب پر وہ خاص طور پر زور دیتے ہیں۔ قصہ در قصہ پیدا کرنے میں انہیں کافی مہارت حاصل ہے، اس لیے قصے کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ قاری اپنی آنکھوں سے تمام واقعات کی منظر کشی محسوس کرنے لگتا ہے۔ سماجی اور تہذیبی عکاسی۔ اگرچہ میر امن اپنے قصوں میں دور دراز کے مقامات کا بھی ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے دہلی کی گلیوں، وہاں کے محل اسراؤں اور قلعہ میں پرورش پانے والی روایات اور طرز معاشرت کو اچھوتے انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے کھیل، تفریح، آداب و رسوم، شادی بیاہ کی وہ سب رسومات بیان کی ہیں جن کا تعلق دہلی سے ہے۔ غرض باغ و بہار میں دہلی تہذیب و معاشرت کی مکمل منظر کشی موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ میر امن دہلوی کی باغ و بہار اردو ادب کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ اس کے متعدد ترجمے معروف ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ یہ اردو نثر کا اولین نمونہ ہے۔ تصنع اور تکلف سے پاک میر امن کی نثر میں ریت لفظی کا دخل نہیں۔ وہ سادگی اور اختصار کے معاملے میں بے نظیر ہے۔ ان کی تصنیف باغ و بہار کی نثر اردو زبان کی اولین اور بہترین مثال ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی۔